ایک چیمپئن اصیل مرغ کیسے تیار ہوتا ہے؟ یہ کوئی قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ یہ 1 سال پر محیط پوری سائنس ہے۔ آئیے آج اس پورے سفر کو سمجھتے ہیں، ایک چوزے کے پہلے دن سے لے کر 1 سال میں اس کی مکمل شان و شوکت تک پہنچنے کا ایک مکمل روڈ میپ۔ اور دیکھیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک سنجیدہ بریڈر کے لیے نشوونما کا ہر مرحلہ، ہر دن ایک فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی مہینوں کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ ایک چیمپئن کی پرورش میں ہر قدم پر گہری سمجھ اور پوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے پہلے اور سب سے نازک مرحلے سے، یعنی بنیادی مرحلہ۔ یہ پیدائش سے لے کر پہلے مہینے تک کا وقت ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ وقت ہے جب پرندے کی زندگی ایک دھاگے سے لٹکی ہوتی ہے اور اس کے مستقبل کی پوری عمارت کی بنیاد یہیں رکھی جانی ہے۔ یہ پہلے 30 دن تو جیسے پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں۔ پہلے دن سے پہلے ہفتے اور پھر ایک مہینے کے آخر تک ہر لمحہ ایک ڈرامائی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ ناقابل یقین رفتار سے بڑھنے کا دور ہے، لیکن یاد رہے خطرہ بھی ہر قدم پر موجود ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس مرحلے کی تفصیلات کیا ہیں؟ مقصد بالکل صاف ہے، چوزے کو زندہ رکھنا اور اس کی ہڈیوں کو مضبوط بنانا۔ بس خوراک کا فارمولا بھی سیدھا سادہ ہے، صرف اور صرف سٹارٹر فیڈ، صاف پانی اور ہفتے میں 2 بار ملٹی وٹامنز۔ لیکن سب سے اہم چیز، اور میں اس پر جتنا زور دوں کم ہے، وہ ہے گرمی۔ ٹیمپریچر 32 سے 35 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنا چاہیے۔ اور ایک بات گانٹھ باندھ لیں، اس سٹیج پر کی گئی کوئی بھی غلطی ناقابل تلافی ہے اور پرندہ زندگی بھر کے لیے کمزور رہ جائے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے پر، جسمانی ڈھانچے کی تعمیر، جو دوسرے سے تیسرے مہینے تک چلتا ہے۔ بنیاد تو پڑ گئی، اب وقت ہے عمارت کھڑی کرنے کا۔ پرندے کا مستقبل کا قد، اس کی چوڑائی، اس کی طاقت، سب کچھ یہیں طے ہونا ہے۔ یہ 2 مہینے بہت اہم ہیں۔ اسی دوران اصیل کی جسمانی ساخت بن رہی ہوتی ہے۔ دوسرے مہینے میں اس کا سینہ چوڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور تیسرے مہینے کے آخر تک اس کی ٹانگیں مضبوط اور پورا ڈھانچہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ لفظی طور پر ایک چیمپئن کو بنتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اس ڈھانچے کو بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ یہاں بنیادی مقصد ہے جسم کو شکل دینا اور ٹانگوں میں جان ڈالنا۔ خوراک اب بدل جائے گی، اب گروور فیڈ کے ساتھ مکئی اور چنے کا مکسچر دیا جاتا ہے۔ اور ہاں، دھوپ صرف گرمی کے لیے نہیں، یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم کو جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جو ایک اوسط پرندے اور ایک طاقتور جنگجو کے درمیان اصل فرق پیدا کرتا ہے۔ یہاں خوراک میں ایک بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ سٹیج 2 کی خوراک یعنی گروور مکس صرف ڈھانچہ بنانے پر مرکوز تھی، لیکن اب سٹیج 3 میں پاور مکس کی طرف جایا جا رہا ہے، جس کا ایک ہی مقصد ہے، پٹھوں کی تعمیر اور سٹیمنا بڑھانا۔ یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اب ہم اس مرحلے پر ہیں جہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے، طاقت اور سٹیمنا کی تعمیر، جو چوتھے سے چھٹے مہینے تک چلتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پرندہ صرف بڑا نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اپنی جنگی خصوصیات یعنی جارحیت، پٹھے اور برداشت کو بھی فروغ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خاص مدت، چوتھے سے چھٹے مہینے تک، صرف بڑھنے کا نہیں بلکہ بدلنے کا وقت ہے۔ چوتھے مہینے میں جارحیت اور سٹیمنا نظر آنا شروع ہوتے ہیں اور چھٹے مہینے تک جسمانی طاقت میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ پرندہ اب ایک ایتھلیٹ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس ایتھلیٹ کو ایندھن دینے کے لیے خوراک کو ہائی پروٹین مکس میں اپ گریڈ کیا جاتا ہے، جس میں تھوڑی مقدار میں بادام پاؤڈر اور منرل سپلیمنٹس بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی کا امکان ہوتا ہے، زیادہ کھلا دینا۔ اس مرحلے پر زیادہ کھلانے سے پرندہ سست اور موٹا ہو سکتا ہے، جس سے اس کی ساری ایتھلیٹک صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک سنگین غلطی ہے، اس سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اور اب ہم آخری اور سب سے زیادہ منتظر مرحلے پر پہنچ گئے ہیں، چیمپئن کا ظہور، جو 7 سے 12 مہینے تک رہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پچھلے مہینوں کی ساری محنت کا پھل ملتا ہے اور پرندے کی حقیقی جنیاتی کوالٹی، اس کی نسل، دنیا کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ آخری طویل مرحلہ ہے جو 7ویں مہینے سے شروع ہو کر 12ویں مہینے تک چلتا ہے۔ اس دوران پرندے کی گروتھ سست ہو جاتی ہے۔ اب توانائی قد بڑھانے پر نہیں لگ رہی، بلکہ پٹھوں کو پختہ کرنے، پروں میں چمک لانے اور اس کی حقیقی طاقت کو نکھارنے میں صرف ہو رہی ہے۔ یہ فائنل ٹچ کا مرحلہ ہے۔
اس آخری مرحلے میں مقصد کچھ بنانا نہیں بلکہ جو بن چکا ہے اسے ظاہر کرنا ہے۔ اب توجہ متوازن خوراک، کنٹرول شدہ ورزش اور مستقبل کی بریڈنگ کی منصوبہ بندی پر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرندے کی اصل پہچان، اس کی اصلی طاقت اور جینیاتی خصوصیات 1 سال پورا ہونے پر ہی پوری طرح سامنے آتی ہیں۔ تو 1 سال کی اس کڑی محنت کے بعد ایک چیمپئن کیسا نظر آتا ہے؟ اس کی نشانیاں بالکل واضح ہیں۔ ایک مکمل طور پر بھرا ہوا سینہ، ایک مضبوط اور موٹی گردن، ایک پراعتماد اور شاہانہ انداز، اور سب سے اہم اس کی نسل کی حقیقی خوبیوں کا مظاہرہ۔ یہ ہے کامیابی کی تصویر۔ لیکن یہ پوری 1 سال کی محنت ایک چھوٹی سی غلطی سے تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب آئیے ان عام غلطیوں پر بات کرتے ہیں جو ایک بنتے ہوئے چیمپئن کو راستے سے بھٹکا سکتی ہیں اور ساری محنت ضائع کر سکتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک چیمپئن کے سفر کو پٹری سے اتار سکتی ہیں؟ ان خطرات کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ صحیح خوراک اور دیکھ بھال کو سمجھنا۔ یہاں ناکامی کے 4 سب سے بڑے راستے ہیں۔ پہلی اور سب سے مہلک غلطی ٹھنڈ لگ جانا، خاص طور پر شروع کے نازک دنوں میں۔ دوسری، سستی اور ناقص فیڈ کا استعمال جو ہر قدم پر پرندے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ تیسری، بھیڑ بھاڑ جو نہ صرف نشوونما کو روکتی ہے بلکہ تناؤ اور بیماری کو بھی دعوت دیتی ہے۔ اور آخر میں چوتھی غلطی، قریبی ان بریڈنگ جو ایک خاموش قاتل کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ قیمتی جینیاتی لائن کو کمزور کرتی جاتی ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک پرندے کی جینیات اس کی صلاحیت ہے، اس کا پوٹینشل، لیکن اس کا بریڈر وہ اس کی تقدیر لکھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ تقدیر کیا ہوگی؟